کشمیر کو بیچنا ہی چاہیے کیونکہ ہم سے یہ 4 صوبے سنبھلے نہیں رہے. آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں, بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, تو ہم کشمیر کو کیا سنبھالیں گے؟ کشمیر بیچنا کیا, کشمیر تو ہے ہی ان کے پاس, انڈیا کے پاس ہی ہے. ایکچولی بیچنے والی بات تو تب آئے نا کہ جب جی ہمارے پاس کچھ حصہ ہو ہم ان کو دیں. ٹھیک ہے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا آلریڈی جو کشمیر کو آکوپائڈ کر چکا ہوا ہے اور انڈیا اب اس کو چھوڑے گا نہیں کسی صورت. نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ. وہ جس طرح ادھر نریندر مودی ان کی شادیوں پہ بھی آتا رہا ہے, وہ جندال کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ ان کی حکومت کی طرف بڑا سافٹ کارنر شو کرتے ہیں. لیکن عمران خان کا سٹانس اس معاملے میں بڑا سخت تھا کہ ہم انڈیا سے تب تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر کے معاملے پر معاملات کو سالو نہیں کرتے. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, میں ہوں سنام جد. ناظرین, کل پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے اس کا ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کشمیر کو لے کر پیس ٹاک نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں, جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو اسی مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ اس وقت پاکستان بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان کی حکومت اپنے کئی اثاثے بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے, کئی اثاثوں کو آؤٹ سورس کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. تو کیا پاکستان کی حکومت کشمیر کو بیچنے کا اختیار رکھتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ دھانی. دھانی, آپ کو پتہ ہے کل پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں, جس کا ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو لے کر پیس ٹاک نہیں کر رہے بلکہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کو واقعی میں بیچ دیا جائے گا یا کشمیر کو بیچنا اتنا آسان ہے؟ جی, میرے خیال سے تو کشمیر کو بیچنا ہی چاہیے کیونکہ ہم سے یہ 4 صوبے سنبھلے نہیں رہے. آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں, بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, تو ہم کشمیر کو کیا سنبھالیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ہیں, پاکستان کی حکومت کے خلاف وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر آٹا جو ہے 150 سے 200 روپے کلو دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. تو جو پھر پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہی حالات ہیں. بلوچستان میں دیکھ لیں, وہاں پہ بھی 160 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, سندھ میں 170-80 روپے مشکل سے مل رہا ہے. ایک تو مل نہیں رہا, مل رہا ہے وہ بھی 170-180 کا. اس سے بہتر ہے کہ وہ چلا جائے انڈیا کے ساتھ. وہ پہلے ہی اسی طرح کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کارگل سکردو کھول دو, ٹوٹے رشتے جوڑ دو, یعنی وہ انڈیا کے ساتھ پہلے ہی الحاق کو تیار ہے. تو صحیح ہے, پھر ہم کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, مذاکرات کر لیں, شاید ان کو تھوڑے ڈالر والر مل جائیں. اچھا, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو بیچ دینا چاہیے؟ جی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ پہلے اپنے ان 4 صوبوں کے 4 جو ہمارے پاس صوبے ہیں ان پہ تو دھیان دیں, اپنے ملک کے حالات تو سنبھالیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس دن US کے پاس جا رہے ہیں, کس دن چائنا کے پاس جا رہے ہیں. آدھا کر کے ہم پاکستان کو بیچ تو رہے ہیں پہلے سے ہی. آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے اپنے US ایمبیسی کو جو ہے اس کی عمارت کو فور سیل کر دیا, پھر ہم نے اپنے 3 بڑے ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے کا اعلان کر دیا, اور اب یہ کشمیر کی خبر, اور مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. تو پاکستان ٹوٹنے ہی والا ہے. وہ تو 1970s میں ہی وہ شروع ہو گیا تھا پاکستان ٹوٹنے کے خطرات, جو یہ بلوچستان والوں نے کر دی ہے, سندھ والوں نے کر دی ہے, وہ تو ٹوٹنا ہی ہے. یہ تو پاکستان کا مستقبل ہی ہے ٹوٹنا, تو وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہاں پہ جو پاکستانی ہے وہ تو کشمیر کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو انڈیا کو دے دیا جائے تاکہ چند ڈالر ہی آ جائے ملک میں. تو پاکستانی پہلے اپنے ملک پہ تو دھیان دیں, اس کے تو حالات بہتر کریں, پھر بندہ باہر جائے. سر, آپ کا نام؟ کامران. کامران, ابھی آپ کو پتا ہوگا کل کی بات ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر پر پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ کشمیر کو لے کر پیس ٹاک نہیں کرنے جا رہے, یہ کشمیر کو بیچنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کشمیر کو بیچ سکتی ہے؟ ایکچولی سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو شاید یاد ہو جب یہ معاملہ ہوا تھا, جب انڈیا نے آکوپائڈ کشمیر کیا تھا, جب انہوں نے آرٹیکل چینج کیا تھا اپنے جو ان کا آئین ہے اس میں امینڈمنٹ کی تھی, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ مینشن کر دیا تھا کہ کشمیر اب پارٹ ہے اس کا انڈیا کا. ٹھیک ہے, اور جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس ٹاک کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں, آئی تھنک 70 ایئرز ہو گئے ہمیں اس معاملے پہ ڈیل کرتے ہوئے, آج تک تو نہیں ہوئی. ہمیشہ بات ہی ہوتی ہے, ہمیں کہتے ہیں ہم کریں گے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نہ انڈیا نے ان کی ماننی ہے, نہ یہ منوا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے اس ٹائم کہ یہ اپنی بات منوا سکے انڈیا سے. تو کیا ہماری حکومت کشمیر کو بیچنے کا اختیار رکھتی ہے؟ کشمیر بیچنا کیا, کشمیر تو ہے ہی ان کے پاس, انڈیا کے پاس ہی ہے. ایکچولی بیچنے والی بات تو تب آئے نا کہ جب جی ہمارے پاس کچھ حصہ ہو ہم ان کو دیں.
ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا آلریڈی جو کشمیر کو آکوپائڈ کر چکا ہوا ہے اور انڈیا اب اس کو چھوڑے گا نہیں کسی صورت میں بھی. ظاہر ہے انڈیا اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور انڈیا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل آئے ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا ہے، نعرے بازی لگا رہے ہیں کہ کارگل سکردو کھول دو، ٹوٹے رشتے جوڑ دو. جی ایسے ہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہے نا، وہ نقصان ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، دونوں کنٹریز میں ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کشمیر کو باقاعدہ اس کے بارڈرز کھولیں، لوگوں کا آنا جانا ہم لوگ نارمل کریں تاکہ معاملات ڈیل ہوں، لوگوں ہم لے ٹریڈنگ کریں. بیسیکلی انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کرے، انڈیا ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرے، ایک اچھا امپیکٹ پڑے دنیا کو. یہ دونوں کنٹریز جو کل کو دشمن تھے اب الائنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کو بھی جا کے چاہیے وہاں پہ جائیں اور باقاعدہ پیس ٹاک میں باقاعدہ یہ چیزیں لکھوائیں کہ سر یہ ہم لوگ چاہتے ہیں، یہ معاملات ہے اور ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. بارڈرز اوپن ہونے چاہیے. وہاں کے جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، یہاں کے جو لوگ انڈیا جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. بیسیکلی یہ صرف پولیٹیکل ایشو ہے، واقعی عوام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے نریندر مودی دورہ پاکستان کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا سارا فائنل ہو گیا تھا کہ وہ 9 دن کے دورے پر پاکستان آئیں گے اور عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم دونوں ملک آپس میں ٹریڈ کھول رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ملک میں نہ مداخلت کریں گے نہ دہشت گردی کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کو روک دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ پر کشمیر کو بیچنے کا جو ہے وہ الزام عائد ہو جائے گا، کیونکہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہم 15 سے 20 سال کے بعد دیکھیں گے اور مل بیٹھ کر اس کو حل کریں گے. تو تب بھی یہ معاملات روک دیے گئے اور اب بھی جو ہے اسی طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جس کرائسس میں آج کل جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو دھیان ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. انڈیا کا جب بھی معاملہ آتا ہے پوری عوام کا، پوری قوم کا جو دھیان ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. عمران خان کی باری بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ انہوں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے جو اپوزٹ پارٹیز تھی انہوں نے عمران خان کے اوپر باقاعدہ الزامات لگا دیے تھے کہ اس نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. لیکن کشمیر تو بیچا ہی نہیں، وہ آلریڈی انڈیا کے پاس ہے تو کس نے بیچنا ہے. اور اب یہی الزامات پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز شریف پر لگا رہی ہے. بالکل شہباز شریف پہ لگا رہی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اب انڈیا میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم لوگ ان سے پیس ٹاک کریں گے، بات کریں گے. یہ بات جسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ بات کریں گے، بیسیکلی یہ صرف ایک عوام کا دھیان ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے بھی یہی ہوا تھا، اب بھی یہی ہوا. یہ ڈائیورشن ہمیشہ کریٹ کی جاتی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شارک ہے. پاکستانی جو ہے وہ کشمیریوں سے، کشمیر سے محبت کرتے ہیں. تو عوام میں جو ان کے لحاظ سے وہ سافٹ کارنر بہت زیادہ کشمیر کے معاملے میں، اس لیے ان کا دھیان سارا اس طرف ہو جائے گا. جو ہمارے کرائسس ہیں، جو ہمارے ملک میں اس ٹائم جو مہنگائی ہوگی یا ڈالر اوپر فلکچویٹ ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جو یہ فلڈ آیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا جو ملبہ اس کے اوپر لے کے چلے جائیں گے. یہ سارا معاملہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے انڈین آرمی پہلے ہی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ ان سے بلونگ کرتا ہے. ایون کہ اب تو جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلطی کر دی، ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے ملنا ہے. ہم پاکستان میں روٹی کے لیے ترس گئے ہیں، وہاں پہ آٹے کی اتنی زیادہ جو ہے وہ فقدان ہو گیا ہے، آٹے کے ریٹ جو ہے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. جی ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے معاملات اتنے کو خراب ہو چکے ہیں ملک میں. اب آٹا دینے کے بھی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. نہ ہمارے پاس گندم ہے، نہ ہمارے پاس آٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی چیز سے دکھی ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے یار میں اچھی جگہ پہ جاؤں. انڈیا ہم سے زیادہ گرو کر رہا ہے. انڈیا نے 10 سال میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ شاید ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. انڈیا نے اکنومیکل جو زون ہے وہ بنا لیا ہے. اکنومیکلی 30 نمبر پہ انڈیا ورلڈ وائڈ آ رہا ہے. سب سے بڑی پاپولیشن کو انڈیا ڈیل کر رہا ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے ملک میں جسٹ یہی ہے کہ جی آٹا، دال، چینی، ان چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. پیچھے 70 سالوں سے ہم لوگ اسی چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ بالکل وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ عوام میں اب وہ کہتے ہیں برداشت کی قوت ختم ہو چکی ہے. عوام میں اب بس ہو گئی ہے کہ یار بس کر دو. یا تو چھوڑو حکومت، چھوڑو، نہیں کر سکتے تو کوئی اچھے بندے کو لے کے وہ آگے حکومت کرے جو ملک کو چلائے. بیسیکلی مسئلے یہاں پہ کریٹ ہو گئے ہیں. عوام میں اب برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. اب یعنی کہ سب کی بس ہو گئی ہے. تو لوگ جو انڈیا جانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں پہ جائیں گے جو اچھا کما لیں گے، کچھ اچھا کھا لیں گے، کوئی کھانا پینا، کوئی سورس آف انکم بن جائے گا. یہاں پر تو کچھ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے
मामला हर तरफ ख़राब होते जा रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है, बड़े मामला ख़राब हो चुके हैं। गूगल के इश्यूज़ है, आप वो भी जानते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, वो भी पाकिस्तान में सही तरह मोनेटाइज नहीं है। तो ये बड़े इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक ये इन चीज़ों की वजह से ही शायद डिसार्ड हो गया लोग, तो वो ये बातें कर रहे हैं। हसीब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसीब, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने सुनी होगी, कि हमें इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर पीस टॉक करनी चाहिए। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से इसका एक रिएक्शन सामने आया है कि शहबाज शरीफ कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, बल्कि ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हमने अपने कई असासे बेच दिए और कई आउटसोर्स कर दिए, तो क्या कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है पाकिस्तान की हुकूमत? इसमें कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का एक जो उसकी मेंटालिटी है, जो नाजीज़म और फाशिस्ट किस्म की उनकी हुकूमत है, उनका जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत वो दिखा रहे हैं पिछले एक अरसे से। वहाँ पे माओं के सामने उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, माओं के सामने उनकी बेटियों के साथ जुल्म और जबर किया जाता है, माओं के सामने उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चों के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, उन्हें अंधे कर दिया जाता है। और ये इसके साथ साथ जो उन्होंने 2019 15 अगस्त 2019 को एक उन्होंने बिल मंजूर किया, जिसके तहत उन्होंने कश्मीर को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और अपने आइन और कानून में अमेंडमेंट करके उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस इसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, जो कि इमरान खान की पिछली हुकूमत थी, उसमें ये रहा, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके भी ये बात की कि हम तब तक इंडिया के साथ किसी किस्म का लेन देन या तब तक किसी किस्म का बिजनेस, किसी किस्म की बात नहीं कर सकते जब तक वो कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे देते, उन्हें उनकी आज़ादी वापस नहीं कर देते। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि 7.5 लाख के लगभग फ़ौज कश्मीरियों के ऊपर मुसल्लत की गई है और उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म करने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया जाता है। तो पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान जो बड़ी एक मशहूर लाइन है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कश्मीर में होने वाले सारे जुल्म आपने गिनवा दिए, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के साथ हो रहा है, क्या आपको वो नज़र नहीं आ रहा? इस वक्त वहाँ की आवाम हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, एहतजाज करवा रही है, रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल सकर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। तो हम दुनिया में कहीं पे भी रहने वाले मुसलमान हो या कश्मीरी हो, हम उन पे तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपने नेगेटिव बात तो कर दी, लेकिन आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका नहीं देखा। आपने देखा होगा कि सी पैक के तहत जिन कश्मीरियों की ज़मीनें सी पैक में आईं, उनके बच्चों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उन्हें दी। जिस तरह आपको पता होगा कि कैरोट डैम एक बन रहा है, कैरोट के अलावा सुखी किनारी एक डैम सी पैक के तहत बना, इसके अलावा आज़ाद पत्तन एक डैम बन रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो रोड्स के इनिशिएटिव्स थे, जो मोटरवेज उसमें शामिल थी, जो पोर्ट्स उसमें शामिल थी, उस पे कश्मीरियों को सबसे पहले उनके राइट्स दिए गए। बाकी जो मामलात हैं, जो रोटी के मामलात, आपने मुआशी मुश्किलात हैं, वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। आपको पता है कि ये जो हमारी बेल्ट है जिसमें इंडिया टच करता है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन पे हालात की संगीनी इस तरह की है कि हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे इदारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे डोमेस्टिक मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मामलात की संगीनी को या इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स है उनको आम आदमी के सामने नहीं रखा जा सकता। तो कश्मीरी अवाम पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान, आपने जो बात की कि पाकिस्तानी कश्मीर पे, आप पाकिस्तानी कश्मीर पे ना कहें, आप कहें कि जो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, ये क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमारे बहुत एक जन्नत नज़ीर वादी है और हमारे पास एक गिफ्ट है। तो क्या, मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? देखें, ये तो मतलब एक आप ऐसा सवाल है आपका कि इसका तो कुछ सोच भी नहीं सकता, इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर पीटीआई ने ये बात क्यों कर दी? जब पीटीआई हुकूमत में थी, शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात की गई, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है तो पीटीआई की जानिब से ये बात की गई है, हम कब तक कश्मीर को लेकर ये चूरन बेचते रहेंगे? असल में जो हमारी हुकूमतें रही हैं पीछे, नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के साथ। वो जिस तरह इधर नरेंद्र मोदी इनकी शादियों पे भी आता रहा है, वो जंदाल के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे।
تو یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ ان کی حکومت کی طرف بڑا سافٹ کارنر شو کرتے ہیں. لیکن عمران خان کا سٹانس اس معاملے میں بڑا سخت تھا کہ ہم انڈیا سے تب تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر کے معاملے پر معاملات کو سالو نہیں کرتے اور ان کے حقوق نہیں دیتے. جو آپ نے بات کی کہ کشمیر کو بیچنے کی بات ہے, تو کشمیر کو کوئی نہیں بیچ سکتا کیونکہ ہر پاکستانی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. کشمیر ہمارا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام کا, جس طرح سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ ان کے الیکشنز کروائے, اس کو آپ نے ریفرینڈم کا نام دیا, آپ ریفرینڈم کروائیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے, جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو عوام ہے اس کا ریفرینڈم کروائے, ان کی رائے جانے, وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے. ہو سکتا ہے کچھ کشمیریوں کو پاکستان سے بھی مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے میجورٹی آف دیم, تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ انڈیا ان پہ ظلم کر رہا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. ادھر کوئی جب ایک ہمارا نوجوان شہید ہوتا ہے تو اس کے جو لاشا ہے اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جاتا ہے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو کبھی بھی ایسی جو بیچنے والی ہے تو ویسے ہی وہ سیاسی بیانات دے دیے جاتے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. کبھی بھی کوئی حکومت اتنی گر نہیں سکتی, اتنی ملک دشمن نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان کے ایک حصے کو, پاکستان کی جان کے ٹکڑے کو بیچنے کا جو ذہن بھی بنائے, اس کے بارے میں سوچے بھی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے کشمیر کے حوالے سے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.